راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس أو كما قال اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے، ایسے ہی اللہ کی قدرت بھی وراء الورا ہے. اس کی ذات کو، اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کو کما حقہ نہ کوئی سمجھ سکا ہے، نہ کوئی سمجھ سکے گا. اس لیے کہ ہماری نظریں بھی قاصر اور ہماری عقل اور فہم بھی وہ محدود ہے، اور اللہ کی ذات وراء الورا ہے، غیر محدود ہے. محدود چیز کے ذریعے سے غیر محدود چیز کو نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن آدمی خدا کی قدرت میں غور و فکر کر کے ایک حد تک سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے. جیسے اللہ کی قدرت میں، اللہ کی مخلوق میں یہ عناصر اربع ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے. یہی وہ عناصر اربع ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے ساری کائنات کو سجایا ہے، سنوارا ہے، پیدا کیا ہے. اور ان عناصر اربع یہ خدا کی مخلوق ہے، اور خدا کی مخلوق میں اللہ نے اتنی طاقت و قدرت رکھی ہے کہ جن کی طاقت اور قدرت کے سامنے دنیا کی تمام سپر طاقتیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہیں. مثال کے طور پر دنیا میں بسا اوقات ایسا ہوا ہے اور بہت سی مرتبہ ہوا ہے کہ زمین سے پیٹرول نکالنے کے لیے کنواں کھودنا شروع کر دیا، اور ٹیکنیکلی کوئی غلطی کی وجہ سے آگ لگ گئی. اس آگ کے بجھانے کے لیے دنیا کی تمام طاقتیں لگی، لیکن پھر بھی وہ آگ بجھا نہ سکے. ایسا ایک مرتبہ نہیں، انیک مرتبہ ہوا ہے. وہ ایک زمانے تک وہ آگ جلتی رہی، آگ بجھانے کی تمام کوششیں ناکام رہی. کہ ایک مخلوق ہے، آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس مخلوق کے سامنے دنیا کے بسنے والے انسان تمام وسائل کے ساتھ بے کسی اور بے بسی کا اظہار کرنے پر مجبور ہو گئے. چند دن پہلے سونامی کی لہریں چلی، جس کی ایک ایک لہر کے اندر 50 لاکھ بموں کی اللہ نے طاقت رکھی تھی. اس کی اطلاع تو دنیا کے سائنسدان تو دے سکے کہ سونامی لہریں آنے والی ہیں، لیکن اس کو تھامنا، اس کو روکنا، اس سے بچانا یہ انسانوں کے بس کے باہر کی چیز تھی. بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے شہر اور پورے کے پورے علاقے وہ پانی پر جھاگ کی طرح سے ان کی حیثیت بن گئی اور ان کو ٹھکانے لگا دیا. بڑی بڑی پہاڑوں کی طرح سے بلڈنگیں، ایک ایک لہر میں اللہ نے وہ طاقت رکھی کہ جس طاقت کے سامنے انسان اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ بے کس اور بے بس ہے. طوفان آتے ہیں
طوفان کے آنے کی اطلاع تو ملتی ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، اطلاع تو دے دیتے ہیں، لیکن اس طوفان کو روکے، اس سے ہونے والے خطرات کو اور ہلاکتوں کو اور تباہیوں کو، بربادیوں کو روکے، انسان کی بس سے باہر کی چیز ہے، بس سے باہر کی چیز ہے۔ لاتور کا زلزلہ ہو یا پڑوس ملکوں میں جو زلزلے آئے، وہ زلزلے ایسے تھے کہ جس کے ایک ایک سیکنڈ کے جھٹکے میں ایک گھر نہیں بلکہ ایک ایک علاقہ، ایک ایک بستی، پوری کی پوری زمین دوش ہو گئی۔ اس زمین پر بسنے والے سارے انسان اور سارے گھر اور سارے وسائل اور ان کے سارے اسباب، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ ایک ایک سیکنڈ اور دو دو سیکنڈ کے جھٹکوں میں اللہ نے یہ کام کر کے دکھایا۔ اللہ نے بتایا کہ یہ میری مخلوق ہے، یہ مٹی ہو، یہ ہوا ہو، یہ آگ ہو، یہ پانی ہو، یہ میری ایک مخلوق ہے، میری قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہے کہ جس کرشمے کے سامنے تم اپنے گھٹنوں کو ٹیکنے پر مجبور ہو، تمام وسائل کے رکھتے ہوئے بھی، تمام حکومتوں کے مل کر کام کرتے ہوئے بھی تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے کرشمے رہ کر دنیا میں ہر زمانے میں مختلف موقع پر یہ دکھایا ہے۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ خدا کی قدرت کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں بے کس اور بے بس ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ لوگوں، تم اپنا اور اللہ سے تعلق، سمبند، رشتہ صحیح کر لو۔ اللہ دنیا کے اندر تمہارے اور تمہارے لوگوں کے درمیان کے جو تعلقات ہیں اور جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، اللہ اس کو حل کریں گے، اپنی قدرت سے حل کریں گے۔ دو طاقتیں دنیا میں کام کرتی ہیں، ایک ظاہری طاقت کام کرتی ہے اور ایک غیبی طاقت کام کرتی ہے۔ یہ دونوں طاقتوں کے ذریعے سے دنیا کا نظام چلتا ہے، اور ان دونوں طاقتوں میں اصل طاقت خدا کی غیبی طاقت ہے۔ اس خدا کی غیبی طاقت کو اپنی حمایت میں کھڑا کرنا اور اپنے دشمنوں کے مخالفت میں کھڑا کرنا، یہ انسانوں کے اپنے اختیار میں ہے۔ انسان اپنے آپ کو سیدھا کر لے، اپنا تعلق اپنے اللہ سے سیدھا کر لے، تو فرمایا کہ دنیا کی ساری طاقتیں اللہ پاک اس کی حمایت میں کھڑا کر دیں گے۔ اور اگر انسان اپنا تعلق اپنے خالق اور مالک سے درست نہیں کرتا ہے تو دنیا کی تمام طاقتیں، قوتیں اللہ اس کی مخالفت میں کھڑا کر دیں گے۔ یہ ہر زمانے میں گاہے بگاہے ایسا ہوتا رہا ہے، اور ایسے واقعات بے شمار دنیا میں ہوتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فرعون کے زمانے میں ایک ظالم اور جابر حکومت تھی کہ جس ظالم نے، جس جابر نے وہ کام کیے کہ جن سے قیامت تک کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ معصوم بے گناہ مرد بچوں کو وہ بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ ذبح کرتا تھا۔ بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ معصوم اور بے گناہ مرد بچوں کو وہ ذبح کرتا تھا۔ وہ زمانہ اس کا جبر اور اس کا ظلم اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ اس پورے ملک کے اندر یہ ہو رہا تھا اور ہر گھر میں ہو رہا تھا۔ کسی کی کیا ہمت، کسی کو کیا جرأت کہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے۔ اگر کوئی آواز اٹھاتا تو اسے بھی ٹھکانے لگا دیا جاتا، اس سے بھی ٹھکانے لگایا جاتا۔ اگر خدا نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے، آج کے زمانے میں ایسے کوئی حکومت یہ کام کرے تو اس حکومت کے پرچھے اڑ جائیں گے، کیا اپنے کیا پرائے، سب کے سب ایک زباں ہو کر اس طاقت اور اس حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور وہ حکومت کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے میں فرعون اپنے جبر اور ظلم کا مظاہرہ اپنی ملک کی حد کے اندر یہ کر رہا تھا اور کسی کو زبان کھولنے کی ہمت اور جرأت نہیں تھی۔ لیکن اللہ پاک نے وہ کرشمہ کر دکھایا کہ آن کے آن میں
اس کو ایک مخلوق کے ذریعے سے اس کو ایسا تباہ و برباد کر دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ جو ہے نمونہ عبرت کا سبق بن کر آج بھی اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا ہے. فرعون کے کیا کہتے ہیں مصر کے عجائب گھر کے اندر اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یہ وہ بادشاہ تھا کہ جس کی حکومت میں یہ ظلم ہو رہا تھا, یہ زیادتیاں ہو رہی تھی, یہ بے رحمیاں ہو رہی تھی. اللہ نے اسے لمحوں اور سیکنڈوں میں ٹھکانے لگا دیا اور اس مظلوم قوم کو اللہ پاک نے اسی راستے سے نجات دلوا دی. اللہ نے یہ بھی دکھا دیا. تو حدیث پاک کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں تم اپنا تعلق اپنے خالق اور مالک سے درست کر لو, اللہ بقیہ تمام احوال کو تمہاری حمایت میں کھڑا کر دیں گے. اور اپنے تعلق کو درست کیے بغیر, اللہ سے درست کیے بغیر تم کوئی تدبیر کرو گے, کوئی حکمت عملی اختیار کرو گے, وہ تدبیر ہی تمہارے خلاف کام کرے گی. تم اس کو اپنے لیے کارآمد سمجھو گے, سود مند سمجھو گے, فائدہ مند سمجھو گے, اللہ اسی کو تمہارے لیے نقصان کا ذریعہ, سبب اور بہانہ بنا دیں گے. بادشاہ ہمارے اس ملک کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے شاہجہاں, سب جانتے ہیں. شاہجہاں بادشاہ گزرا ہے. شاہجہاں بادشاہ مسلمان بادشاہ تھا اور نیک لوگوں کی قدر و قیمت اس کی نظر میں تھی. اس کے زمانے میں ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں, شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ. شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ. شاہجہاں کے کان پر یہ بات پڑی کہ میرے ملک کے اندر شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک بہت بڑے اللہ والے اور اللہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخصیت میرے ملک میں موجود ہے. وہ چاہتا تھا کہ ان کو اپنے سے قریب کیا جائے, لیکن قریب کرنے سے پہلے ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کیا واقعی یہ اللہ والے ہیں, یہ ان کا سمبند, ان کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے, یہ دیندار ہیں, یہ دیکھنے کے لیے دو لوگوں کو اس نے بھیجا. ایک سعد اللہ خان اور ایک مولانا حکیم عبد الحکیم سیال کوٹی کو ان کی خدمت میں بھیجا کہ ان کی خدمت میں رہو, ان کو دیکھو, ان کے لیل و نہار کو دیکھو, ان کے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھو, ان کے عادت و اخلاق کو دیکھو اور مجھے رپورٹ پیش کرو, میرے سامنے رپورٹ پیش کرو. چنانچہ سعد اللہ خان اور مولانا عبد الحکیم سیال کوٹی دونوں کے دونوں مولانا شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے. وہاں کچھ وقت گزارا اور گزار کر پھر واپس یہ شاہجہاں بادشاہ کی خدمت میں پہنچے. اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہ رپورٹ پیش کی سعد اللہ خان نے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس آدمی کو بولنا چاہیے وہ آدمی نہیں بولتا, دوسرا آدمی بولتا ہے, تو اس سے بھی بات خراب ہو جاتی ہے. جس آدمی کو رپورٹ پیش کرنا چاہیے وہ رپورٹ پیش کرے تو صحیح ہے, اور کوئی دوسرا رپورٹ پیش کرتا ہے تو بات بننے کے بجائے بگڑتی ہے. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. عام طور پر آج ہمارے ہاں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جن حضرات کو جو بات پیش کرنی چاہیے وہ حضرات خاموش ہیں, اور جن حضرات کو بات پیش نہیں کرنی چاہیے, دوسرے کو پیش کرنی چاہیے تھا, وہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں تو بات بننے کے بجائے بگڑتی ہے. تو سعد اللہ خان نے شاہجہاں بادشاہ کے پاس رپورٹ پیش کی, اور رپورٹ یہ پیش کی کہ میں ان کی خدمت میں گیا, ان کو قریب سے دیکھا, وہ اپنے سید ہونے کا اعلان کرتے, بات کرتے ہیں کہ میں سید ہوں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں صاحب کرامت ہوں. اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کے تعلقات افغانیوں سے بہت زیادہ ہیں. ہو سکتا ہے یہ تینوں باتیں صحیح ہوں, وہ سید خاندان کے ہوں اور صاحب کرامت بھی ہوں اور افغانیوں سے ان کے تعلقات ہوں. یہ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں, صحیح بھی ہوں گی, لیکن سعد اللہ خان نے یہ تینوں باتوں کو پیش کر کے نتیجے کے طور پر جو پیش کیا وہ غلط پیش کیا. بات تو صحیح, پہلے تین مقدمات جو صغرا اور کبرا جو پیش کیا اس نے, ہو سکتا ہے یہ ہو بہو ہو, یہ تینوں باتیں تو اس نے
پیش کی، لیکن نتیجہ جو پیش کیا وہ نتیجہ صغرا اور کبرا پیش کرنے کے بعد نتیجہ جو بیان کیا وہ نتیجہ یہ بیان کیا کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ افغانیوں کے ساتھ ان کے تعلقات مضبوط ہیں، آنے والے دنوں میں تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، تمہاری حکومت کے لیے چیز خطرے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے۔ نتیجہ یہ پیش کیا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ بتانا ہے کہ سعد اللہ خان بادشاہ کی حمایت میں بات کر رہا ہے، اس کے دماغ میں یہ ہے کہ بادشاہ کے لیے میری بات کارآمد ہو، سود مند ہو، فائدہ مند ہو، اس کے ملک کو، اس کی حکومت کو استحکام ملے، مضبوطی ملے، اس لیے سعد اللہ خان یہ رپورٹ، یہ صغرا اور کبرا اور نتیجہ پیش کر رہا ہے۔ لیکن اسی نتیجے کے پیش کرنے کی وجہ سے، ایک سوچ کر ایک بات کرنے کی وجہ سے کیا، اور اس کی وجہ سے جو کارروائیاں ہوئی وہی کارروائیاں شاہجہاں بادشاہ کے لیے اپنے حلق کی ہڈی بنی۔ یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں، حلق کی ہڈی بنی۔ تو شاہجہاں نے کہا، پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو سعد اللہ خان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بہتر یہ ہے کہ ان کو حج کے بہانے بھیج دیا جائے، ملک سے باہر نکال دیا جائے ان کو۔ اس زمانے میں سورت سے ہوائی پانی کے جہاز چلتے تھے مکہ جدہ جانے کے لیے، مکہ مکرمہ حاجیوں کے جانے کے لیے۔ تو بادشاہ سلامت کی طرف سے یہ اطلاع پہنچی شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بادشاہ سلامت آپ کو حج پر بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ تیاری کریں اور سورت پہنچ جائیں۔ چنانچہ اس حکم نامے کے بعد شیخ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سفر کی تیاری کر کے سورت پہنچ گئے۔ سورت میں جو حاکم اس زمانے میں تھے وہ شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت آپ نہ جائیں، آپ کا اس وقت ملک میں رہنا یہ خیر کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے، اور اس ملک کے لیے اس میں عافیت ہے۔ وہ ہر ممکن سمجھاتے رہے، کوشش کرتے رہے، لیکن شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میرے لیے تو کارآمد اور سود مند اس وقت یہی ہے کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں۔ ادھر شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ پانی کے جہاز میں سوار ہو گئے اور حج کے لیے روانہ ہو گئے، حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر شاہجہاں کو نے خواب دیکھا کہ شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا اس ملک سے چلا جانا تمہارے ملک کے زوال کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، لہذا جتنا جلدی ہو سکے تم شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ملک کے اندر روک لو۔ قاصد کو بھیجا گیا سورت، اور وہ قاصد پیغام لے کر پہنچا۔ اس وقت تک حضرت جو ہے وہ رخصت ہو چکے تھے اور سفر پر نکل چکے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے پیغام پہنچا تھا حاکم کے پاس اور حضرت تو نکل چکے تھے۔ شیخ مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب یہاں پر ہمارے سامنے لگی ہوئی ہے، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 40 دن بھی نہیں ہوئے تھے شاہجہاں کو گرفتار کیا گیا، کہاں بادشاہ سلامت تھے اور آج جیل میں بند ہو گئے۔ صرف 40 دن نہیں گزرے تھے، 40 دن کے اندر ان کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کو جو ہے جیل میں پہنچا دیا گیا، اور بقیہ زندگی ساری ان کی جیل کے اندر گزری۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کرتا کچھ ہے لیکن اس کا اور اللہ سے سمبند صحیح نہیں ہوتا، تو اللہ پاک حمایتی بنا کر کسی کو کھڑا کر دیتے، وہ حمایتی نہیں ہوتا، وہی اس کی حلق کی ہڈی ہوتا ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی عقل سمجھ دور اندیشی ہمارے اندر وہ نہیں ہوتی، اور جس کے نتیجے میں ہم اپنے ہاتھوں سے اور اپنے قدموں سے، اپنی کوششوں سے، اپنی تدبیروں سے، اپنے پروگرام اور پلان سے ہی اپنے پیروں پر کڑالی مار لیتے ہیں۔ یہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، مجھے یہ کہنا ہے کہ آدمی اگر دیندار بن جائے تو اس کا یہ دین جو ہے اس کی ذات کے لیے بھی کارآمد ہے، اس کے گھر کے لیے بھی کارآمد ہے، اور اس کے ملک کے لیے بھی کارآمد ہے، اور ساری انسانیت کے لیے کارآمد و سودمند بن سکتا ہے۔ لیکن آدمی اگر دیندار بنے بغیر
دیندار بنے بغیر نہ وہ اپنی ذات کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، نہ اپنے گھر کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، نہ اڑوس پڑوس کے لیے سود مند ہو سکتا ہے، نہ وہ اپنے ملک کے لیے سود مند ہو سکتا ہے، نہ انسانیت کے لیے سود مند ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری کوششیں ملک کی سود مندی کے لیے، فائدہ مندی کے لیے، ہماری کارکردگی ہی اس ملک کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بجائے سود مند ہونے کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے خالق اور مالک سے درست کریں، رہی صحیح کریں، تو انشاءاللہ ہماری ہر کوشش، ہماری ہر تدبیر جو ہے وہ اپنے لیے بھی کارآمد ہوگی، سود مند ہوں گی، فائدہ مند ہوں گی، اور ساری انسانیت کے لیے سود مند اور فائدہ مند ہوں گی۔ اس لیے آپ حضرات سے بار بار یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، درخواستیں کی جا رہی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو صحیح بنانے کی کوشش کریں، فکریں کریں، اس لیے کہ ظاہری اسباب اور ظاہری حکومت کے نقشے جو ہیں یہ ماتحتی میں ہے غیبی قدرت کے، اور غیبی قدرت کو حمایت میں لانے کا صرف ایک ہی راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو صوم و صلات کا پابند، زندگی میں صوم و صلات کا پابند بنائے، سنتوں کا اہتمام کرنے والا بنے، اپنا تعلق اپنے خالق اور مالک سے درست کر لے، اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو، اپنے لیل و نہار کو، اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو درست کر لے، بقیہ سارے احوال اللہ خود اپنی قدرت سے درست کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔